السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے آخری کہانی۔ بابا جانی آپ کہاں ہیں؟ وہ کہانی لکھنے میں بری طرح مگن تھا۔ تبھی اس کے چھوٹے بیٹے دانیال کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا۔ میں یہاں ہوں بیٹا، ڈرائنگ روم میں، ادھر آؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں اپنے بیٹے کی پکار کا جواب دیا۔ لائٹ آف کریں، میں تنگ ہو رہا ہوں، دانیال عرف دانی نے وہیں سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر عدنان کے چہرے پر الجھن اور حیرت کے تاثرات نظر آنے لگے، اور تبھی اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ اس کی بیوی اور بچے اوپر کی منزل پر بنے کمرے میں سوئے تھے، جبکہ دانی کی آواز تو ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ مکمل تنہائی حاصل کرنے اور بیوی بچوں کے ڈسٹرب نہ ہونے کے خیال سے نیچے کی منزل میں آ بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اور تینوں بچے سرے شام ہی پڑھ کر سو گئے تھے۔ اس کا بھی تھکن سے برا حال تھا، مگر اسے آج ہر حالت میں اپنی سٹوری مکمل کرنا تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جس گھر میں وہ پچھلے 1 سال سے رہ رہے تھے، اس کے مالک مکان نے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر گھر خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ بامروت انسان مالک مکان کی خود ساختہ مجبوریوں سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ اتنی جلدی وہ کہاں اپنا بسیرا کرے گا۔ فوراً ہی 2-4 جاننے والوں کو گھر کی تلاش کا ذمہ دے دیا، اور اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ 15 دن کے اندر ہی انہیں ایک مناسب مکان انتہائی مناسب کرائے پر مل گیا۔ وہ فوراً وہاں شفٹ بھی ہو گئے، اور آج اس گھر میں ان کی پہلی رات تھی۔ وہ ایک مشہور رائٹر تھا، اور خاص طور پر پراسرار کہانیاں لکھنے میں وہ ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ آج بھی ایک ڈائجسٹ کے خاص نمبر کے لیے سٹوری لکھنے میں مصروف تھا، جو کہ اسے کل دفتر پہنچانا تھی۔ ایک لمحے میں یہ سب سوچیں اس کی ذہن میں کسی فلم کی طرح گزر گئیں۔ اس نے دانیال کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ پا کر دوسرے کمرے میں دانیال کے پاس جانے کے لیے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ شٹ! وہ دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ ابھی یو پی ایس کی فٹنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے سارا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، اور وہ اپنے کام کا سوچ کر جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ دانی بیٹا، کہاں ہو؟ جیب سے لائٹر نکال کر جلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دانیال کو پکارا، مگر اس بار بھی دوسری طرف خاموشی رہی، جس نے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر دیا۔ لائٹر کی مدھم روشنی میں احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے اس کمرے میں جھانکا جدھر سے دانیال کی آواز آئی تھی۔ وہاں سامان سے بھرے 2 کارٹن رکھے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہی میں سے ایک کارٹن کے ساتھ ٹیک لگائے دانی کھڑا تھا۔ اگرچہ روشنی مدھم تھی، پھر بھی اسے دانی کے چہرے پر چھائی ناراضگی کا احساس ہو گیا تھا۔ یار تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اوپر چل کر اپنی ماما کے پاس لیٹو، وہاں روشنی تنگ نہیں کرے گی۔ دوسری منزل پر 2 ہی کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے کو انہوں نے فی الحال اپنا بیڈ روم بنایا تھا، کیونکہ نیچے کے کمروں کی نسبت یہ کمرہ زیادہ صاف ستھرا تھا۔ شاید یہ استعمال میں نہیں رہا تھا، ورنہ نیچے کا حال تو بہت برا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ عدنان نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی دانی بھی تھا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دانی کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف مڑا، مگر ان کے ساتھ آنے والا دانیال غائب تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ مگر یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے، جبکہ میں جاگ رہا ہوں۔ کیا ہوا آپ کو؟ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کتنی رات ہو گئی ہے، سو جائیے۔ وہ اپنے ساتھ گزرے واقعے پر سوچ رہا تھا، تبھی کروٹ بدلتے ہوئے اس کی بیوی فوزیہ کی نظر ساکت کھڑے عدنان پر پڑی، تو وہ اس کو سونے کا کہتے ہوئے پھر سے آنکھیں مون گئی۔ عدنان کا ذہن منتشر ہو چکا تھا، اس لیے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا اور سونے کے لیے جا لیٹا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دور کہیں کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سرے شام سونے والی فوزیہ انگڑائی لیتے ہوئے بستر سے اٹھ بیٹھی۔
ویسے بھی وہ ہمیشہ سے سحر خیز رہی تھی۔ چائے کی طلب نے بے قرار کیا تو بچوں پر کمبل اچھی طرح پھیلا کر نیچے کی منزل پر آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے کچن سے آتی آوازوں نے اسے بتا دیا کہ عدنان بھی جاگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچن میں چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ قریب ہی 2 کپ اور پلیٹ میں کچھ بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ناشتہ تو سمجھو ریڈی ہے۔ فوزیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی ڈالی اور منتظر نگاہوں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر عدنان کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔ چائے تیار کر کے کپوں میں ڈال کر وہ ٹرے سجائے عدنان کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور عدنان گہری نیند میں تھا۔ لو جی، چائے کا پانی رکھ کر خود سو گئے؟ وہ بڑبڑائی۔ عدنان کے بھلکڑ پن سے وہ پوری طرح آگاہ تھی۔ عدنان اٹھ جائیں، چائے پی لیں۔ کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے اس نے عدنان کو پکارا۔ واہ جی، مجھے نہیں پتا تھا گھر بدلنے سے انسان کی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں، ورنہ میں پہلے ہی گھر بدل لیتا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی عدنان نے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں پہلے آپ کو چائے بنا کر نہیں دیتی تھی؟ فوزیہ نے مصنوعی غصے سے کہا، دیتی تو ہو، مگر اتنی صبح صبح نہیں دیتی نا۔ عدنان کے بے چارگی سے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ عدنان نے بھی مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ویسے آدھا کام تو آپ کر ہی چکے تھے، باقی کا آدھا میں نے کر کے کریڈٹ لے لیا۔ فوزیہ بھی ٹرے میں سے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بستر میں آ بیٹھی۔ کون سا آدھا کام؟ عدنان کے پوچھنے پر فوزیہ نے اسے کچن میں جانے اور وہاں پر جو دیکھا اس کی تفصیل بتا دی۔ عدنان خاموشی سے سب سنتا رہا۔ جب فوزیہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو وہ بولا، میں تو رات کا سویا ابھی اٹھا ہوں جب تم نے مجھے آواز دی۔ اچھا جی، تو پھر یہ چائے کسی جن بھوت نے بننے کو رکھی ہوگی؟ ہو بھی سکتا ہے۔ پتہ ہے رات کو بھی؟ عدنان سنجیدگی سے کہتے ہوئے رات کا واقعہ بتاتے بتاتے رک گیا۔ شاید وہ فوزیہ کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولیے نا، رک کیوں گئے؟ کیا ہوا تھا رات کو؟ کسی بھوتنی سے ملاقات تو نہیں ہو گئی تھی جناب کی؟ بھوتنی سے ملاقات کا کیا پوچھتی ہو محترمہ؟ بھوتنی تو عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ فوزیہ کے مذاق کرنے پر وہ بھی بات کو مذاق میں لے گیا، مگر در حقیقت وہ اچھا خاصا الجھن میں پڑ گیا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ رات نیچے آنے کے بعد اس کمرے میں آ لیٹا تھا جہاں ایک چرپائی ڈال کر اس نے اپنا عارضی بیڈ روم بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ چائے بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ باتوں میں لگ کر فوزیہ رات کا واقعہ پوچھنا بھول گئی اور چائے پی کر وہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔ نماز کے بعد عدنان اپنی سٹوری والی فائل لے کر بیٹھ گیا تو اسے مصروف دیکھ کر فوزیہ واپس اوپر بچوں کے پاس چلی آئی۔ بچوں کے جاگنے میں ابھی بہت وقت تھا، کیونکہ اس نے اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ابھی گرم بستر کے مزے لیے جا سکتے ہیں۔ فوزیہ سوچتے ہوئے بستر پر دراز ہو گئی۔ پھر اس کا ذہن گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچنے لگی، نیچے کی منزل پر 3 کمرے، کچن اور ڈرائنگ روم ہے، اور اوپر کی منزل پر 2 کمرے اور ایک اسٹور۔ اگر اوپر کے کمروں کو مہمانوں کے لیے سیٹ کر لیا جائے اور نیچے ایک کمرے کو اپنا بیڈ روم اور ایک کو بچوں کا کمرہ بنا دیا جائے، تب بھی ایک کمرہ بچ جائے گا۔ اسے بچوں کا اسٹڈی روم بنا سکتے ہیں، یا پھر شاید عدنان اسے اپنا اسٹڈی روم بنانا چاہیں۔ کمروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد وہ سامان کی سیٹنگ کا سوچنے لگی۔ یہ سب سوچنے میں وہ اتنا مگن ہوئی کہ بہت سارا ٹائم گزر گیا۔ روشن دان سے جھانکتی روشنی کی کرن بتا رہی تھی کہ نئے دن کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کے سینے پر جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ ماما، 3 سالہ نادیہ نے نیند میں اسے پکارا اور اس سے لپٹ کر پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ فوزیہ نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے ڈالا۔ ان کے 2 بیٹے دانیال اور شہزاد تھے، جبکہ نادیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اکلوتی اور سب سے چھوٹی ہونے کے باعث وہ ماں باپ کی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ یہی نہیں بلکہ دونوں بھائی بھی اس چھوٹی سی کیوٹ گڑیا کے دیوانے تھے۔
نادیہ نے کروٹ لیتے ہوئے کمبل بھی ساتھ ہی کھینچ لیا تھا۔ نادیہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے ہوئے فوزیہ نے دانیال اور شہزاد پر کمبل ٹھیک کرنا چاہا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ شہزاد وہاں نہیں تھا۔ نائٹ بلب کی ہلکی روشنی کے باعث پہلے فوزیہ کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ نادیہ کو ایک طرف لٹا کر وہ گھوم کر بیٹھ کے دوسری طرف آئی، کیونکہ پہلے بھی کئی بار شہزاد سوتے میں بیڈ سے لڑک جایا کرتا تھا اور نیچے گرنے کے باوجود بھی بے خبر سویا رہتا تھا۔ بیڈ کی سائڈ پر بھی شہزاد نہیں تھا۔ فوزیہ نے بیڈ کے نیچے ہاتھ مارتے ہوئے شہزاد کو تلاش کرنا چاہا۔ شہزاد تو اسے نہیں ملا، لیکن اس کا ہاتھ گاڑھے مائع سے لتھڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے اس نے جاننے کی کوشش کی کہ وہاں نیچے کیا پڑا تھا، لیکن کمرے میں روشنی ناکافی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بورڈ کی طرف بڑھی اور بائیں ہاتھ سے لائٹ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ اس کا ہاتھ خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کچھ لمحے اپنے ہاتھ کو گھورتی رہی، تبھی بیٹے کا خیال آنے پر بیڈ کی طرف پلٹی اور جلدی سے بیڈ کے نیچے جھانکا۔ لائٹ آن ہونے کے باعث اب سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک طرف شہزاد پڑا تھا، اس کی گردن پر گہرا زخم تھا، جیسے کسی نے بے دردی سے گردن پر چھری چلا دی ہو۔ گردن سے بہتا خون چھوٹے سے تالاب کی صورت اس کی سائڈ پر جمع ہو رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ناقابل یقین اور خوفناک تھا کہ فوزیہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل رہا تھا۔ زور سے دروازہ کھولے جانے پر عدنان دروازے کی طرف متوجہ ہوا، جہاں فوزیہ کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی حالت نے عدنان کو پریشان کر دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ فوزیہ کی طرف بڑھا۔ فوزیہ نے خون میں تر ہاتھ آگے بڑھا دیا، جسے دیکھ کر عدنان بھی بے تحاشا پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے بے اختیار فوزیہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ فوزیہ نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ الفاظ آپس میں گڈ مٹ سے ہو کر رہ گئے۔ اس نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ عدنان اسے وہیں چھوڑ کر اوپر کی طرف دوڑا۔ کمرے میں جا کر اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں دانیال اور نادیہ سو رہے تھے، مگر شہزاد وہاں نہیں تھا۔ اسی وقت فوزیہ بھی اوپر آ گئی۔ شہزاد کہاں ہے؟ عدنان کے بے تابی سے پوچھنے پر فوزیہ نے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ تب پہلا خیال عدنان کے ذہن میں یہی آیا کہ شہزاد نیند میں بیڈ سے گر کر زخمی ہو گیا ہے۔ اس نے بیڈ کے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں تو نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ عدنان کے کہنے پر فوزیہ نے بے یقینی سے دوہرایا اور تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ابھی یہیں تھا۔ میں نے اسے خون یہ فار گاڈ سیک فوزیہ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ شہزاد کہاں ہیں اور تمہارے ہاتھ پر یہ خون کیسا ہے؟ فوزیہ کے بے ربط جملے نے عدنان کی بے قراری میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ کچھ غصے سے بولا، پھر جیسے اسے فوزیہ کی حالت پر ترس آ گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے لبوں سے لگا دیا۔ ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آرام سے بتاؤ۔ شاباش، کیا ہوا تھا؟ پانی پی کر اور بیڈ کے نیچے کا فرش صاف دیکھ کر فوزیہ کے اوزان بحال ہوئے اور اس نے ساری بات عدنان کو بتا دی، جسے سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک رائٹر اور خاص طور پر پراسرار کہانیاں لکھنے والا رائٹر ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک واقعات اپنی کہانیوں میں لکھ چکا تھا، مگر یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ اس کی اپنی زندگی تھی، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سچ میں ہو رہا تھا۔ تم بچوں کے پاس ٹھہرو، میں شہزاد کو ڈھونڈتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ عدنان کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم بچوں کے پاس رکو، انہیں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، میں ابھی شہزاد کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا پلیز۔ فوزیہ کے کہنے پر وہ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتا کمرے سے نکل گیا، اور فوزیہ بچوں کے پاس بیٹھ کر عدنان اور شہزاد کی خیریت کے لیے دعائیں کرنے لگی۔
عدنان نے سب سے پہلے اوپر کا دوسرا کمرہ اور اسٹور اچھی طرح دیکھ ڈالا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، البتہ اسٹور میں مالک مکان یا شاید پرانے کرایہ داروں کا کچھ سامان ابھی تک موجود تھا جو انہوں نے 2 دن بعد اٹھا لینے کا وعدہ کیا تھا۔ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شہزاد کو آواز بھی دیتا جاتا تھا۔ اوپر کی منزل دیکھنے کے بعد وہ نیچے آ گیا، مگر شہزاد وہاں بھی نہیں تھا۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد وہ شکستہ چال چلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازے پر ہی اسے رک جانا پڑا کیونکہ شہزاد اس کے بستر پر مزے کی نیند لے رہا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے اطمینان کا سانس خارج ہوا اور شہزاد کو بازوؤں میں اٹھائے ہوئے وہ اوپر کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں فوزیہ شدت سے اس کی منتظر تھی۔ عدنان شہزاد کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو فوزیہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں تھا یہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 2 سوال کر دیے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے کمرے میں سو رہا تھا۔ شہزاد کو بستر پر لیٹاتے ہوئے عدنان نے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ ذرا سی دیر میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی، گلابی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور چہرے پر ابھی تک وحشت اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عدنان کی نظر اس کے خون سے لت پت ہاتھ پر پڑی۔ ہاتھ دھو لو فوزی، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپا کر گویا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ عدنان کے کہنے پر فوزیہ کی توجہ پھر سے اپنے ہاتھ کی طرف ہوئی تو اس کے چہرے پر پھیلے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے یہاں اس گھر میں نہیں رہنا عدنان، پلیز یہاں سے چلتے ہیں، پہلے تم ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد عدنان نے اپنے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ چلیں۔ باتھ روم سے آتے ہی فوزیہ نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں اور بچوں کو کچھ دن کے لیے امی جان کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ عدنان کی امی اپنے بڑے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ کیا مطلب ہے ہمیں چھوڑ آئیں گے؟ یعنی آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں یار، میں ابھی کچھ دن یہیں رہوں گا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہاں کبھی نہیں رہنے دوں گی۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ بھی ابھی۔ ایسے بچوں کی طرح ضد نہیں کرتے فوزیہ، تم جانتی ہو پراسرار کہانیاں لکھنا میرا جنون ہے، اور یہاں اس گھر میں مجھے ایک کہانی نظر آ رہی ہے جو یقیناً میری بہترین کہانیوں میں سے ایک ہوگی اور لمبے عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ جب تک میں اس گھر کی کہانی معلوم نہیں کر لیتا میں یہیں رہوں گا۔ عدنان کے فیصلہ کن انداز میں کہنے پر فوزیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ شادی کے اتنے سالوں میں وہ اس کا ہر لہجہ، ہر انداز اچھی طرح پہچاننے لگی تھی، اسی لیے وہ جان گئی تھی کہ اب چاہے وہ کتنی بھی ضد کر لے مگر عدنان وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی یہیں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ فوزیہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ دیکھو یہ مناسب نہیں، تم لوگ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس نے عدنان کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تبھی دانی کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ شاید ان دونوں کی باتوں کی آواز نے اسے جگا دیا تھا، ورنہ ہر صبح اسے اٹھانا فوزیہ کا ایک عظیم کارنامہ ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بازار جا کر بریڈ اور انڈے وغیرہ لے آئیں۔ جب تک میں ناشتہ تیار کر لوں میں ان دونوں کو بھی جگاتی ہوں، کافی سو گئے ہیں۔ اس کا اشارہ یقیناً نادیہ اور شہزاد کی طرف ہی تھا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھلواؤ، میں بازار ہو آتا ہوں۔ اور کچھ تو نہیں لانا؟ لانا تو کافی کچھ ہے، مگر وہ لسٹ بنا کر بعد میں شاپنگ کر لیں گے۔ فی الحال ناشتے کا سامان لے آئیں۔ فوزیہ کے کہنے پر عدنان اسبات میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا اور فوزیہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتے کے بعد باقی کا سارا ٹائم گھر کی صفائی اور سیٹنگ میں لگ گیا تھا۔ دوپہر میں ان دونوں نے تو ایک ایک کپ چائے پی لی تھی، مگر بچوں کے لیے دن میں کھانا بازار سے لے لیا گیا تھا۔ شام تک دونوں کا تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے انہوں نے رات کا کھانا بھی باہر سے لانے کا فیصلہ کیا تھا، اگرچہ فوزیہ کو بازار کے کھانے بالکل بھی پسند نہ تھے۔ لیکن صبح ہونے والے واقعے اور پھر دن بھر کے کام نے اسے بے جان کر دیا تھا، اسی لیے عدنان کی تجویز پر اس نے ہاں کر دی۔ وہ دونوں لاشعوری طور پر کوئی اور واقعہ ہونے کے منتظر تھے، اسی لیے ہر آواز پر چونک چونک جاتے۔
مگر باقی کا دن اور آنے والی رات خیریت سے گزر گئی تھی، جس پر وہ دونوں کافی پرسکون ہو گئے تھے۔ اگلی صبح فوزیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عدنان کو کہانی لکھنے میں مگن پایا۔ گھر کی تبدیلی کے بارے میں بتا کر اس نے ایڈیٹر سے 2-3 دن مزید لے لیے تھے۔ اسے اپنے کام سے عشق تھا، یہی وجہ تھی کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود صرف 1 گھنٹہ آرام کر کے وہ پھر سے لکھنے بیٹھ گیا تھا اور رات بھر لکھتا رہا تھا۔ بچے بھی پرسکون نیند لے رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیکھ کر فوزیہ کے دل میں خوشگوار احساس جاگا۔ آہٹ سن کر عدنان نے اس کی طرف دیکھا تو فوزیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ جواب میں عدنان بھی مسکرایا اور کچھ بھی کہے بنا دوبارہ سامنے رکھی فائل پر جھک گیا۔ فوزیہ نے بیڈ کی سائڈ سے اترتے ہوئے چپل کی تلاش میں نیچے نظر دوڑائی اور چپل پاؤں میں اڑستے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ابھی اس کو اندر گئے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ باتھ روم سے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ عدنان کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھا جہاں سے ابھی تک فوزیہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باتھ روم میں فوزیہ واش بیسن کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں سامنے لگے آئینے پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی عدنان کی نظر آئینے پر پڑی، اس کے حلق سے بھی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں دکھائی دینے والا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ آئینے میں کسی عورت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو بری طرح جھلسا ہوا تھا اور وہ اپنی لال لال آنکھوں میں غصہ لیے انہیں گھور رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور غائب ہو گئی۔ اب وہاں سب کچھ نارمل تھا۔ عدنان نے آگے بڑھ کر فوزیہ کو تھاما جو ابھی تک چیخے جا رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے چیخنا چھوڑ دیا اور ہوش کھوتے ہوئے عدنان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ باہر سے بچوں کی آواز آ رہی تھی جو یقیناً فوزیہ کی چیخیں سن کر اٹھ بیٹھے تھے اور ان دونوں کو کمرے میں نہ پا کر پریشانی سے رونے لگے تھے۔ بے ہوش فوزیہ کو دیکھ کر بچوں کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فوزیہ کو بستر پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے عدنان ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دلاسا دیے جا رہا تھا۔ آخر فوزیہ نے آنکھیں کھولی تو عدنان کی جان میں جان آئی اور بچوں نے بھی رونا بند کیا۔ عدنان کا اب بھی اس گھر سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک کہانی کے ملنے کی امید اسے پرجوش کر رہی تھی، مگر وہ فوزیہ اور بچوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ چاروں بہت پریشان اور خوفزدہ تھے اور انہیں اس طرح دیکھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے کل ہی ان سب کو وہاں سے لے جانا چاہیے تھا۔ ہم امی جان کی طرف چل رہے ہیں، اپنا اور بچوں کا ضروری سامان اٹھا لو، باقی بعد میں آ جائے گا۔ عدنان کے کہنے پر فوزیہ نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنا مختصر ترین سامان اٹھائے اس گھر سے رخصت ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ عدنان رکشہ روکنے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ فوزیہ بچوں کے ساتھ تھوڑا پیچھے تھی۔ تب سلام کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ کالی چادر میں لپٹی وہ عورت یقیناً اسی سے مخاطب تھی۔ آپ فاضل صاحب کے نئے کرایہ دار ہیں نا؟ عورت نے گویا تصدیق چاہی۔ جی، میں تمہیں ایک مشورہ دوں گی، بہتر ہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان پیاری ہے تو دوبارہ اس گھر میں مت آنا، اور اگر یہاں آنا چاہو تو پہلے پچھلے کرایہ داروں کے بارے میں ضرور معلوم کر لینا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عورت کے لہجے میں دھمکی محسوس کر کے فوزیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی لال لال آنکھیں دیکھ کر فوزیہ کے ذہن میں آئینے والی عورت کا خیال تازہ ہو گیا۔ تبھی عدنان نے انہیں پکار لیا۔ وہ رکشہ روک چکا تھا۔ یاد رکھنا۔ عدنان کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ عورت تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کون تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، محلے دار تھی۔ بچوں کو متوجہ دیکھ کر فوزیہ بات ٹال گئی، مگر اس کے چہرے کی اڑتی رنگت نے عدنان کو احساس دلا دیا تھا کہ بات کچھ اور ہے، مگر بچوں کا خیال کر کے وہ بھی بات کو ختم کر گیا۔ رکشے میں بیٹھ کر فوزیہ نے خوفزدہ نظروں سے گلی کی طرف دیکھا۔ وہاں دور دور تک اس عورت کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
گھر پہنچ کر تنہائی ملتے ہی فوزیہ نے عدنان کو ساری بات بتا دی۔ چلو ہم تو وہاں سے آ گئے ہیں نا، اب سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، سب کچھ بھول جاؤ، اوکے؟ عدنان کے کہنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یار میں شاید آج رات گھر نہ آ سکوں، پریشان مت ہونا، خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، آصف کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اسے آج ہی دفتر کا کام سے شہر سے باہر جانا پڑا ہے، اور پیچھے اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ملازمہ اسے اسپتال تو لے گئی ہے اور صبح تک ڈیلیوری کی امید ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ اس کی سسرال اور میکا دونوں اس شہر میں نہیں ہیں، ان کے آنے میں وقت لگے گا، اسی لیے آصف نے مجھ سے اسپتال رکنے کی درخواست کی ہے۔ عدنان نے اپنے بیسٹ فرینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے تفصیل سے سب بتا دیا تو فوزیہ مطمئن دکھائی دینے لگی۔ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ بھابھی اکیلی ہیں؟ نہیں، تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، تم آرام کرو، ملازمہ ہے ان کے پاس، تم جانتی تو ہو کہ وہ ان کی بہت پرانی اور با اعتماد ملازمہ ہے، خیال رکھ لے گی، اور پھر میں بھی تو جا رہا ہوں، تم کل کسی وقت چکر لگا لینا۔ ٹھیک ہے، مگر اسپتال پہنچ کر فون ضرور کر لینا، ہمیشہ کی طرح بھول نہ جانا، میں انتظار کروں گی۔ بھول بھی گیا تو تم ہو نا یاد کرانے کے لیے۔ عدنان کے کہنے پر فوزیہ نے اسے مصنوع غصے سے گھورا اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ اسی خوشگوار موڈ میں وہ گھر سے رخصت ہو گیا، مگر اس کا رخ اسپتال کی طرف نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، فوزیہ اسے ان حالات میں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائے گی، اسی لیے وہ ان کے ساتھ وہ گھر چھوڑنے پر راضی ہو گیا تھا، مگر اس کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو کسی بھی بہانے اس گھر میں آ جائے گا اور ان واقعات کا راز جاننے کی کوشش کرے گا۔ فوزیہ اور بچوں کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ بے فکری سے یہ کام کر سکتا تھا، اور اب وہ اس گھر میں موجود تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں ہونے والے واقعات کو یاد کر کے اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ سب کچھ ذہن سے جھٹک کر ہیٹر آن کرتا بستر پر آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ خوشگوار حرارت سے بھر گیا تو اس نے جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دی اور اپنی رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر سامنے رکھے کاغذوں کو بے مقصد دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچ کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سے پہلی رات دانیال کی آواز آئی تھی اور وہ اسے لے کر اوپر کے کمرے میں گیا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بغور آئینے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دیوار پر لٹکے آئینے کو کیل سے ہٹا دیا۔ پیچھے سپاٹ دیوار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ رات 12 کے قریب اس گھر سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دی جانے لگی۔ ان آوازوں نے ارد گرد کے لوگوں کو تجسس آمیز خوف میں مبتلا کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیخیں خاموشی کے ساگر میں ڈوب کر گم ہو گئی تھیں۔ محلے کے لوگ گھر کے باہر جمع تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کسی نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ پولیس کے ساتھ محلے کے کچھ لوگ بھی گھر میں داخل ہوئے تھے، جہاں ایک کمرے میں موجود عدنان کی لاش کو دیکھ کر سب پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ کچھ کمزور دل کے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ پولیس نے سارے غیر متعلقہ لوگوں کو گھر سے باہر کر دیا۔ کمرے میں عدنان باتھ روم کے دروازے کے قریب کمرے میں گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، کیونکہ آنکھیں نوچ کر نکال لی گئی تھیں۔ چہرہ بھی خون میں لتھڑا ہوا تھا، اور سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ اس کا جسم کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس انجام تک کیسے پہنچا، مگر اس سوال کا جواب انہیں کبھی نہیں ملنا تھا۔ کہانیوں کی تلاش میں نکلنے والا خود ایک ڈراؤنی کہانی کا مرکزی کردار بن گیا تھا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔